بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم قرآن آیت اور روایات کی روشنی میں اپنی اس حسین سفر کو اور زیادہ منور سے منور تر کرنے کی یہ کوشش میں ہے. اور یہ تو بہت آسان ہے، جس طرح والدین بھی کہتے ہیں نا کہ بچوں سے کہیں کہ وہ ہمارا احترام کریں. ہمارے بچے بہت بگڑ گئے ہیں، جوانوں میں بہت سی بیماریاں برائیاں آ گئی ہیں، اور اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ والدین اولاد کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور شاید جب یہ روحانی والدین جہاں پر آ جائیں تو وہاں پر بھی شاید ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد یا اسٹوڈنٹس پہلے کی طرح نہیں رہے، اور شاید اتنے رسپیکٹفل نہیں ہے ان کی طرف سے، ہمیں اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا جس طرح پہلے زمانوں میں ملتا تھا. تو یہ آسان ہے کہنا، ٹھیک ہے. میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں اور والدین سے بھی اکثر کہتی ہوں کہ یہ آسان ہے کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے بچے بہت ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، بے ادب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا موسٹلی روٹ اور اس کے کازز، اسباب، عوامل، علل جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم روحانی والدین کا اور جسمانی والدین کا. تو بہتر ہم سب کے لیے یہ ہے ہر ریلیشن شپ میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آسان ہے. ابھی یہاں پر ایز اے ٹیچر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، میری کیا ڈیوٹیز ہے، مجھے کیا دینا ہے اپنے شاگرد کو. میں اپنا کام کروں اور پھر انشاءاللہ مجھے جواب بھی ملے گا. اور بہت پیاری ایک حدیث ہے کہ اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. آئی لو دس حدیث کہ بولنے میں اتنا جمال لے کر آؤ تو جواب بھی تمہیں بہت حسین ملے گا. اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. اتنا احترام اور دل و جان سے اپنے پورے وجود میں اس بات کو ہضم کر لیں ہم لوگ کہ ایک طالب نور جو طلب کر رہا ہے، پیاسا ہے علم کے لیے، اسٹوڈنٹ، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا ہم سب کو. ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ہم ہیں اس سے ہمیں اور زیادہ ڈیپر اینڈ ڈیپر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں. آج ہم 3 آداب بتا دیتے ہیں یا اخلاق بتاتے ہیں یا ذمہ داریاں بتاتے ہیں جو استاد کی جو ڈیوٹیز ہے ٹورڈز اسٹوڈنٹ، ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور احادیث نبوی کی روشنی میں ہمارے نبی معلم بشریت، آپ یہ سوچیں کہ ایسا معلم، وہ معلم کیا فرما رہا ہے. وہ ہمیں اگر ایک ادنا سا معلم کا درجہ دے رہا ہے، اور اگر ہم معلم ہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اگر ہم ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. معلم بشریت فرما رہے ہیں نمبر 1 جو ایٹریبیوٹ، جو کوالٹی ہم میں ہونی چاہیے اور جو ہماری ذمہ داری ہے، نمبر 1 ہے کہ شاگرد کا ہم احترام کریں. وقروا من تعلمونہ العلم، یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں وقروا توقیر سے ہے نا، وقار اردو میں جیسے کہتے ہیں نا، عظمت دو، تعظیم کرو، احترام کرو. وقروا من تعلمونہ العلم، جن کو آپ علم کی تعلیم دیتے ہو ان کا آپ احترام کرو. وقروا من تعلمونہ العلم. ٹھیک ہے، اچھا کیسے دیں، کہاں کہاں دیں، اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ خود بیٹھ کے اس کو ذرا ڈگ کریں، یہ اندر تک جائیں کہ میں یہاں دے رہی ہوں نہیں دے رہی ہوں. اچھا یہ جگہ احترام کا تھا یا نہیں تھا،
اسے بے احترامی کہتے ہیں، اسے احترام کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری عادتیں ہیں، جو الفاظ، کیونکہ ہم سب کلچر اور اپنے معاشرے کی زد میں آ جاتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں دو ہی لوگ نہیں آ سکتے، ایک معصوم اور ایک مجنون. جو پاگل ہوتا ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا، اور جو معصوم ہے اس پر اثر نہیں ہوتا، باقی ہم سب پہ اثر ہوتا ہے. اس لیے وہ جو گرد و غبار ہمارے اوپر آ چکی ہے اس کو بڑا سوچنا پڑتا ہے. کیا maybe I'm wrong, I was thinking it's okay, but it's not okay in the dictionary of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I have to think, I have to replace. اچھا یہ جو میں سوچ تھی، میری الفاظ تھے، میرے بیان تھے، میرے طریقۂ تأدیب تھا، طریقۂ تنبیہ تھا، جو بھی تھا، یہ اتنا حدیثی نہیں لگ رہا، قرآنی نہیں لگ رہا. I have to like think more and more about the selection of my wordings and especially my thinking, کیونکہ سوچ سے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ شاگرد کو ادھر بٹھاتے ہو کیونکہ نبی نے فرمایا ہے، تو آپ خود بخود آپ کے الفاظ یوں اونچے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہو یہ تو میرا شاگرد ہے، آپ نے اس کو یہاں ذہنی طور پر، پھر آپ کے الفاظ اسی لحاظ سے آتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو ابھی پڑھ رہا ہے، اس کو بھی کیا آتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا، بچے بیٹھ جاؤ سنو صرف، جبکہ نبوی سیرت میں یہ نہیں ہے. وہاں یوں نہیں کہا جاتا ہمیشہ بچے سے کہ سنو صرف بیٹھ کے. وہاں تو بلکہ اسپیشلی 0 to 7 8 کہا جاتا ہے ڈٹ کے سناؤ، اور ہمیں کہا ہے سنو، اور ہم الٹا کرتے. اس کلچر میں کہا ہوا ہے تم جھکو اس کے سامنے، اس کو ایکسپلور کرنے دو. اس کی لیبارٹریز بہت ساری ہے، وہ گرائے گا، وہ ایک پیپر آپ دیں گے اس کو، وہ ایسے ایسے کرے گا، منہ میں ڈالے گا. وہ اگر منہ میں نہ ڈالے، کسی چیز کو توڑے نہ، اور کسی چیز کو چکھے نہ، اور ایسے نہ کرے، بڑوں کی طرح رکھے ایک پیپر کو، تو وہ ایپ نارمل ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایپ نارمل سمجھتے ہیں، جو بہت جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اچھا کر رہے ہیں. ہاں، تو even when it comes to teaching sometimes ہمیں شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے میریکل ہے نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق. ابھی تک دنیا حیران ہے کہ یہ کون تھا، اس نے کیا کیا اتنے کم عرصے میں، کہاں سے کہاں تک، کس طرح سے اس دنیا کو تسخیر کیا، دلوں کو تسخیر کیا. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی ہماری زندگی میں جو آ رہی ہوتی، یہی باتیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، یہیں سے شروع ہوتا. نمبر 1 اپنے شاگردوں کا احترام. نمبر 2 اپنے آپ کو عجب اور تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنا درجہ بلند سمجھنے سے پرہیز کرنا. یعنی اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے کہ میں استاد ہوں، ٹھیک ہے، میرا احترام ہونا چاہیے. میں، یہ تھوڑا سا بہت محترمانہ انداز سے ایک میں آتا ہے، وہ بھی ہماری سوچ میں ہے. اس میں کو تھوڑا سا ختم ہی کر دینا ہے، کیونکہ آپ کا علم اور آپ کا تواضع ہی وہ عظمت آپ کی لے کر آئے گا بچوں کے دلوں میں. لیکن آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ ہوں. دیکھیے حدیث کتنا خوبصورت کہہ رہی ہے کہ شین العلم السلف. شین آپ کو پتہ ہے، یا شین اسے کہتے ہیں نا، جیسے ذلت کو یا آفت کو، بلا کو، جیسے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا ولا شین. یا علم کا شین، علم کی آفت، علم کی تباہی، علم کو جو مکروہ بنا دیتا ہے، اور علم کو جو بدبودار بنا دیتا ہے، اور علم کی تمام اس نورانیت کو ظلمت میں بدل دیتا ہے، وہ ہے یا اپنے آپ کو عظیم سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، میرا ایک مقام ہے، مجھے یہ میرا، کیونکہ میرا یہ مقام ہے، مجھے اس کے بدلے کچھ ملنا چاہیے. نہیں، آپ کو یہ ضرور ہم سب کو سوچنا ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ سنیں تو ان کا فائدہ ہے، انہیں سننا چاہیے، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں کیونکہ استاد ہوں میرا سننا چاہیے، یہ دس کائنڈ آف تھوڑا سا بہت ہم کہتے ہیں سیٹل سا فرق آ جاتا ہے. اس کو تھوڑا ہمیں پکڑنا ہے تاکہ ہم اس آفت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ایک اور مقام پہ کہا حسن علمک من العجب. عجب وہی اسی سے ہے کہ
اردو میں ہم تعجب کہتے ہیں نا، جس چیز کو دیکھ کر آپ کو واو لگے، تو اپنے آپ کو ماشاء اللہ سمجھو تو وہ عجب میں آ جاتا ہے، تھوڑا تکبر ٹائپ. سو حسنو یعنی بچاؤ یا بچاؤ یعنی وہی تحسین کہتے ہیں بچانے کو، سوری. اوکے. اینڈ نمبر 3 ناٹ اٹ نمبر 3 ہے تواضع. اچھا، تواضع کو الگ سے بیان کیا گیا ہے احترام کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی دیکھیں کتنی تاکید پائی جاتی ہے. شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ احترام کر رہے ہیں، سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، اور الفاظ کے چناؤ میں، اور سب سے زیادہ تو میں کہتی ہوں سوچ میں. میری سوچ بدلے سب کچھ بدل جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا مشن ہی یہی تھا کہ لوگوں کی سوچ بدلے، اور وہ کہتے تھے یہ مشکل ہوتا ہے سوچ. جب سوچ ویلیوز تبدیل ہوتے ہیں تو خود بخود رفتار میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے مجھے علامہ طباطبائی کا یاد ہے کہ ان کی بیٹی نا بہت جولی سی بڑے مزے سے کہتی ہے کہ میرے بابا کبھی کہتے تھے کبھی نہ کہو کہ میرے شاگرد ہیں، اتنے بڑے فیلسوف مفسر ہونے کے باوجود، صاحب المیزان کی بات کر رہی ہوں. تو ان کی بیٹی مذاق کرتی تھی، جیسے ان کا کوئی اسٹوڈنٹ ملنے آتا نا گھر میں تو جا کے کہتی بابا آپ کے شاگرد آئے. تو ان کو پتا تھا بابا کو اچھا نہیں لگتا، وہ زیادہ چڑھانے کے لیے نا آپ کے شاگرد آئے. تو کہتے تھے نہیں کو شاگرد کو، وہ میرا مثلا دوست ہے، وہ میرا ہم مباحث ہے. ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہے، حوزہ علمیہ قوم میں، کہ کبھی لفظ شاگرد استعمال نہیں کیا جاتا. کوئی استاد نہیں کہتا یہ میرا شاگرد ہے، اور بلکہ کہتے ہیں یہ میرا جس سے مباحثہ جس سے ڈسکشن کرتے ہیں نا، وہ ہم رتبہ ہوتا ہے نا کہ آپ اور ہم دونوں مل کر ایک کام پہ کام کر رہے ہیں. تو ہوتے سب شاگرد، وہ کہتے نہیں ہم نے ایک زمانے میں مباحثہ کیا تھا مل کر، یہ میرا ہم مباحث ہے. دل و جان سے، یہ دکھاوا نہیں ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ اندر سے خوشی سے پورے ایمان اور باور اور یقین کے ساتھ یہ آواز آتی ہے کہ یہی تو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اسلام نے کہا ہے کہ پہلے ایکٹنگ کرو، اگر آپ کو صبر نہیں آتا تو تصبر کرو، اگر آپ میں حلم نہیں ہے تو حلم کرو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو کسی کے میں رونا تو تباکی کرو. تو ابھی چلے اگر ہمیں نہیں آتا اس طرح کا تواضع تو ہم کم از کم ایکٹنگ کریں. تو کرتے کرتے یا فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو ہمیں یہ فیک کرنا پڑے گا متواضعین کے صف میں شامل ہونے کے لیے. سو نمبر 3 از تواضع. جہاں پھر فرمایا بیوٹیفل حدیث کہ من تواضع المتعلمین، جو اپنے متعلم کے سامنے تواضع سے کام لے، سادہ بعلمہ، اپنے علم کے ذریعے وہ سیادت کرے گا. سادہ یعنی اس عزت، اس مقام، اس کے سر پہ تاج ہوگا. وہ سادات اسی سے لیا گیا نا، سادہ. جیسے حدیث میں الحسود لا یسود، حسود یسود نہیں بن سکتا. حسود کیونکہ حسد کرنے والا کبھی سیادت نہیں کر سکتا، کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. وہ لیڈرشپ اس کے اندر، وہ لیڈ کرنے والی بہت اعلیٰ درجے کی صفات اس میں نہیں آ سکتے. الحسود لا یسود. تو سادہ یسودو عربی زبان میں اس طرح کے اس مقام کو کہتے ہیں، مقام عظیم کو. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ من تواضع للمتعلمین سادہ بعلمہ، اگر علم سے فائدہ اٹھانا ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ علم آپ کے لیے نافع ہو، وہ علم آپ کو منفعت دے. میرے بابا بہت رو رو کے کہتے تھے کہ رب زدنی علما نافعا. وہ انہوں نے اپنی عین جوانی میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں علم نافع حاصل کروں گا، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ نام آ جائے، مقام آ جائے، ڈگری آ جائے، اور ٹھیک ہے آپ اپنا چلا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو. آپ سے بہت سے لوگ، بہت پوری قوم اور ملت آپ سے فائدہ نہ اٹھائے.
سو علم جو آپ کو سیادت دے گی دنیا اور آخرت میں، عزت دے گی، وہ وہی ہوگی جب آپ کے پورے وجود میں، آپ کے ڈی این اے میں، آپ کے سیلز میں، آپ کے رگ رگ میں جو ہے وہ تواضع للمتعلمین ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔